بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد علی جاں خان۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، خبریں بہت اہم ہیں، یہ ویلاگ آپ نے اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ان کی فیملی بہت زیادہ تشویش کا شکار ہے، اور علیمہ خان صاحبہ آج انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے باہر گفتگو کرتے آپ دیدہ ہو گئیں، اور ان کی آواز میں بہت زیادہ دکھ تھا، درد تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ میں سے کسی کا بھی خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، تو آپ سب سے پہلے اس کو بھاگے بھاگے ڈاکٹر کے لے کے جائیں گے۔ اور عمران خان جس کے کروڑوں لوگ چاہنے والے ہیں، اس کے حوالے سے کسی کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ اس وقت جب مریم وٹو جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے، ان تک یہ بات پہنچی ہے، بشریٰ بی بی کی بیٹی اور بشریٰ بی بی کی بھابھی کے تھرو، کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اور عمران خان صاحب نے ڈاکٹرز کو نہیں کہا تھا کہ مجھے پیمز لے کے جاؤ۔ ڈاکٹرز نے یہ دیکھا کہ ان کی آنکھ شدید متاثر ہوئی ہے، اور ان کا یہاں پر علاج نہیں ہو سکتا، پیمز میں علاج کرانا ناگزیر ہے، ورنہ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹرز کے اصرار کرنے پر عمران خان صاحب کو وہاں سے پیمز لے جایا گیا، اور علیمہ خان صاحبہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، ان کی جو ریزسٹنس ہے، ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کھانسی ہوتی ہے، ہم کہیں گے ڈاکٹر کے چلے جائیں، کوئی بخار ہے، نہیں ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب کو ہسپتال لے جانے کی نوبت آئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے، کیونکہ جو ان کی ول پاور ہے، اتنے مایہ ناز ایتھلیٹ رہے ہیں، اتنے اسٹرانگ ہیں، اسٹیمنا اتنا زیادہ ہے، چیزوں کو برداشت کرنے کی قوت اتنی زیادہ ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کو اسپتال منتقل کیا گیا تو دیر مسٹ بی سم تھنگ ویری سیریس، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اب چپ نہیں رہا جا سکتا، اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اب باقاعدہ طور پر یہ ہنگامی اجلاس طلب کر لیا کل خیبر پختونخوا ہاؤس میں۔ علیمہ خان صاحبہ نے آج گفتگو کرتے ہوئے اس کا اشارہ دیا ہے۔ گفتگو کچھ میں آپ کے سامنے پلے کرتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں، آپ کو واضح نظر آئے گا کتنی وہ پریشان تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹائم آج ہے سب کا۔ دیکھیں میرا تو خیال تھا کہ یہ ایمرجنسی میٹنگ بھی شاید کال کرنے لگے ہیں اپنے پارلیمنٹیرینز کی، سارے پارلیمنٹیرین جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں، اور بڑا اچھا ہوگا سارے مل کے ایک دفعہ اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے کہ جو عمران خان کو دیکھیں، ملاقات ان کی بات ہے، ان کی اب اس وقت ان کی آنکھ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں کس طرح پتہ ہے؟ دیکھیں اگر عمران خان بھی کہے کہ میں تھوڑی سی بہتر ہو گیا قدرن، آپ میرے سے پوچھیں میرا بخار اب تھوڑا سا بہتر ہو گیا، یہ تو نہیں مطلب مجھے میرا علاج ہو گیا۔ تو جب تک ہمارے اسپیشلسٹ بھی دیکھیں گے، جب تک بالکل ٹائم آج اسپیشلسٹ سے ہے۔ دیکھیں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ شفا ہسپتال میں ان کا علاج کرایا جائے، ان کے اسپیشلسٹ سے ان کی ملاقات کروائی جائے، تب ہماری تسلی ہوگی۔ کل خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی اور اراکین صوبائی اسمبلی شرکت کریں گے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی ہوگی، علیمہ خان صاحبہ، عظمیٰ خان صاحبہ بھی ہوگی، اور عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے حکومت کو کس طرح قائل کرنا ہے، کس طرح پریشر بڑھانا ہے، اس متعلق تفصیلی طور پر لائے عمل طے کیا جائے گا۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کل خیبر پختونخوا ہاؤس میں پورے پاکستان سے ممبران اسمبلی، ٹکٹ ہولڈرز، تنظیمی عہدیداران، تمام ونگز کے سینئر عہدیداران کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ عمران خان صاحب کو الشفا اسپتال منتقل کروانے اور ان کا مکمل علاج کروانے، فیملی اور ذاتی معالجین کی عمران خان تک رسائی کروانے کے حوالے سے اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور معاملات کو یعنی کہ یقینی بنایا جائے گا کہ اب ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے، عمران خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، اور وہ اب طبیعت کی جس سٹیج پہ ہیں ان سے ملاقات ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک اور پیش رفت ہوئی ہے جس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ ہم نے وفاقی وزیر داخلہ طلال چودھری سے گفتگو کی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جیل حکام طے کریں گے عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے۔ یہ ٹوٹلی ایک ایسی بات ہے جس کو مانا نہیں جا سکتا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہونی ہے تو جیل حکام کی کیا حیثیت ہے، ان کو آرڈر ہے نا ملاقات ہو جانی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اندر سے کوئی ایسی ڈائریکشن آ جائے گی جس سے مسئلہ پیدا ہوگا انتظامیہ کے لیے، حکومت کے لیے۔ لیکن اب بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی تھی، اور اب جو بریکنگ ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم کی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی سے ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پیر کے روز جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس دن وزیر اعظم اپوزیشن چیمبر آئیں گے اور محمود خان اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ وزیر اعظم کی جانب سے اس متعلق صدر مملکت آصف علی زرداری کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا، اس متعلق ان سے بھی مشاورت کی جائے گی، اور محمود خان اچکزئی سے ملاقات سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف صدر مملکت آصف علی زرداری سے بھی ملاقات کریں گے۔ پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی ملاقات کے حوالے سے رابطے کیے گئے تھے، اور آپ کو یہ بتائیں کہ
اس ملاقات میں رانا ثناء اللہ خان نے جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں اس میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور جو اپوزیشن اور حکومت مذاکرات ہیں اس میں رانا ثناء اللہ کو رابطہ کاری کا ٹاسک بھی دے دیا گیا ہے۔ تو اس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کرنا تھا، بہت بڑی پیش رفت ہے۔ اس سے پہلے سی ایم خیبر پختونخوا سے ملاقات ہوئی تھی، اب اپوزیشن لیڈر محمود خان اجکزئی سے ملاقات ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں ایک مثبت پیش رفت ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا تھا کہ ملاقاتوں سے ہی ملاقات بحال ہوگی، اور اجکزئی صاحب کو وزیر اعظم سے مل لینا چاہیے، لیکن اجکزئی صاحب کا کہنا تھا کہ میری عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں۔ لیکن اب حکومت کے اینڈ پہ ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑے سا پیچھے ہوا گیا ہے، بیک سٹیپ کیا ہے حکومت نے، پہلے سی ایم کو بھی خود بلایا، اور اب وزیر اعظم اپوزیشن چیمبر جا رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم آفس نہیں جا رہے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں حکومت ہیٹ محسوس کر رہی ہے، جو ان کو بیک سٹیپ کرنا پڑا ہے اور اپوزیشن کے پاس خود چل کے جانا پڑ رہا ہے۔ اس متعلق سے ابھی ہم آپ کو آن گراؤنڈ جو سچویشن ہوگی اس متعلق آگاہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ دو اہم پیش رفت تھی جس متعلق میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ لاسٹلی آپ کو یہ بتائیں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے ایک خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور سہیل آفریدی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اپنے لیڈر سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر دھکے کھاتا ہے، سڑکوں پہ ذلیل ہو رہا ہے، خوار ہو رہا ہے، کئی کئی گھنٹے بیٹھے رہتا ہے، پوری پوری رات سردی میں بے یار و مددگار بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ملاقات نہیں کروائی جاتی، جبکہ ایک دوسرے صوبے کے لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے ذاتی ٹرپ کے لیے بھی یا کسی بھی معاملے کے لیے کہیں باہر جانا ہو تو سرکاری جہاز استعمال کیا جاتا ہے، برازیل جانا ہو، جاپان جانا ہو۔ اس کا آج مریم نواز صاحبہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کام کرتے ہیں، کام کے لیے جہاز استعمال کرتے ہیں، تم نے جہاز کس لیے استعمال کرنا ہے؟ اڈیالہ جانے کے لیے؟ اڈیالہ میں تو جہاز لینڈ بھی نہیں کرتا۔ اس طرح انہوں نے طنز کیا ہے، لیکن ایک بہت اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم کام کرتے ہیں، کام کر کے دکھا رہے ہیں، ہم عوام کے لیے ہیں اور عوام کی نمائندہ حکومت ہے۔ اور ایک جو اہم بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ شاہ آپ شعور کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے شعور دے دیا، تو کیا شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے؟ اب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیے میرے خیال میں شعور ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی سچویشن میں، اور کسی کی بھی زندگی میں اگر شعور نہیں ہے تو اس کی زندگی کو آپ مائنس کر سکتے ہیں، وہ زندگی جی ہی نہیں سکتا، زندگی کا مزہ ہی نہیں لے سکتا، دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بنے گی، کیونکہ اگر وہ دنیا میں آیا ہے اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے، اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ نہ وہ صرف اس دنیا میں نامراد ہوگا، بلکہ جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں بھی اس کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن مریم نواز صاحبہ جو ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ کیا شعور سے پیٹ بھر سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیٹ بھرنے کے لیے کچھ بھی کریں، کیسے بھی کریں، اور اس کے لیے کوئی جائز طریقہ کار استعمال کریں، ناجائز استعمال کریں، وہ بس پیٹ بھرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس پر ایک ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے کہ شعور کی تکلیف، کاش یہ شعور نہ دیا جاتا، کیونکہ جب قوم جاگ جائے تو حکمرانوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ یہی شعور آج اس حکومت کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ وہ شعور جو سوال کرتا ہے، وہ شعور جو ظلم کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ شعور جو غلامی کی بجائے آزادی مانگتا ہے۔ عمران خان نے اس قوم کو صرف ووٹ نہیں دیا، اس نے سوچ دی، حوصلہ دیا، خودداری دی، اور اس نے بتایا کہ حکمران عوام کے خادم ہوتے ہیں، مالک نہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے یہ جرأت نہیں کی تھی کہ قوم کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچ بولنا سکھائے۔ کسی نے خطرہ مول نہیں لیا تھا کہ نوجوانوں کو سوال کرنے سکھائے۔ آج اسی شعور کی سزا دی جا رہی ہے، جیلیں، مقدمات، پابندیاں، تشدد، مگر مسئلہ یہ ہے کہ شعور قید نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت خوفزدہ ہے، کیونکہ جاگی ہوئی قوم کو نہ ڈرایا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے۔ یہ عمران خان کا سب سے بڑا جرم ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے قوم کو شعور دیا ہے، اور لوگوں کو اب شعور آ گیا ہے، وہ کسی قسم کی چیز کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی اقدامات لیتے ہیں، اس کی ستائش کرتے ہیں، لیکن پھر الٹیمیٹلی اسی نقطے پر واپس آتے ہیں کہ آپ نے ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا کیا، تعلیمی سہولیات دیں یا نہیں دیں، لوگوں کو صحت کی سہولیات دیں یا نہیں دیں، آپ اگر باہر جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، پبلک ایکسچیکر سے آپ نے پیسے خرچ کیے ہیں، اس کا حساب دیا جائے۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، کیوں ڈالا ہوا ہے؟ تمام سوال لوگ کرتے ہیں، ہر چیز کا سوال طلب کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں کو شعور دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اہم ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں، کل اجلاس بھی ہوگا خیبر پختونخوا ہاؤس میں، ہم وہاں پر موجود ہوں گے، وہاں پر جو بھی صورتحال ہوگی لوگوں سے گفتگو بھی کریں گے، اس کا احوال بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور وزیر اعظم جب اپوزیشن لیڈر چیمبر پہنچتے ہیں وہاں پر بھی ہم موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ اس متعلق بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، امید کرتے ہیں یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ محمد علی جاں خان کو اس امید کے ساتھ کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔